آپ کے نوٹس میں ایک چیز لانا چاہ رہا ہوں. میرا مسئلہ ہے کچھ تو میں نے اسٹپنی کا بندوبست کیا ہوا ہے. اگر میری سانس پھول جاتی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا مزید، تو اس صورت میں طارق بشیر صاحب موجود ہیں تو میرا مضمون وہ جاری رکھیں گے. کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں خود پڑھ سکوں میں پڑھ تو پر میں کوشش کرتا ہوں. عنوان دیا ہے رانا صاحب دھیمی آنچ. ایک عجب امتحان کا ہے، ایک عجب امتحان کا ہے یارو مجھے ان دنوں سامنا. سوچتا ہوں کروں اور کیسے کروں میں کوئی فیصلہ. وہ جو ایک شخص ہے دل میں بستا ہے جو دھڑکنوں کی طرح، آنکھ لگتی ہے شب کو جسے سوچتے، آنکھ کھلتے ہی آتا ہے جس کا خیال، اور اسی شخص کو بولنا ہے. یہ نظم خود بتا رہی ہے کہ اسے کہنے کے عمل میں ہمارے دوست جناب وحید نشاط کس قدر شکست اور ایک سے گزرے ہو. فاضل شاعر کا دھیما لہجہ ہونے کے باوجود ان کے اندر کی تپش قاری کے محسوسات کو گرما جاتی ہے. ماشاءاللہ قمر زمان صاحب خوش آمدید. فاضل شاعر کا لہجہ دھیما ہونے کے باوجود ان کے اندر کی تپش کاری کے محسوسات کو گرما جاتی ہے. یہ دھیمی آنچ ان کے شعر میں ہی نہیں ان کے مزاج میں بھی دہک گئی. اس میں کتنے جذبوں کا لہو ہوا ہوگا کہ ہمارا شاعر بولنے میں مبتلا ہے. ان کی ایک نظم ہے، کبھی لب کھولنا چاہوں تو اندر سے سزا آتی ہے، کوئی بات مت کرنا، کوئی بھی بات مت کرنا کہ جذبوں کا لہو ہوگا. وحید نشاط واقعی کم گو واقع ہوئے ہیں، شعر کہنے میں بھی، گفتگو کرنے میں. میری حلقہ تحریک ادب میں شرکت 1984 کے اواخر کی بات ہے. وحید نشاط پہلے سے حلقے میں موجود تھے. یہ جو انہوں نے بہت کم لکھا ہے، اس کے پیچھے بھی شاید یہی احساس کار فرما ہے کہ بقول احمد فاروق بات کرنے میں بات جاتی تھی، بات کرنے میں بات جاتی تھی، خاموشی میں سوال رکھا. پچھلے دن اختشاد سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے وحید نشاط کی خاموش مزاجی اور کم گوئی اپنی جگہ، حلقہ تخلیقی ادب کے معاملات میں وہ ہمیشہ بہت سنجیدہ اور بہت سرگرم رہے. میں اختشاد کی بات کو سوال کرتا، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا. دیار ادب کے معاملات میں ان کی لگن آپ کے سامنے ہے. یہیں سے آپ ان کے 34 برس کے تلوث کا اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنی قبیل کے بھی ہوتے ہیں کہ کام تو خیر کرتے ہیں لیکن کام سے زیادہ ہنگامہ برپا کیے رکھتے ہیں. بس گیا جا کے بادلوں میں کہیں، بس گیا جا کے بادلوں میں کہیں اپنا آسی بلند بانگ جو تھا. وحید نشاط بلند بانگ نہیں، خاموشی سے اپنا کام کیے جاتے ہیں. گزشتہ دنوں کچھ دوست باہم تھے، میری کسی بات پہ کہنے لگے یار کوئی الٹی سیدھی ہانک دے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنا کام کرتے جائیے، زمانے کو جواب اس کو مل جائے. بھئی ہماں اپنے اندر کی بے چینیوں کو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. شعر کا ایک منصب یہ بھی تو ہے کہ وہ آپ کے داخل اور خارج کے درمیان واضح اور قابل ادراک رابطہ فراہم کرے. شاعر بات غم جانا کی کرے یا غم دوراں کی، اس کی سچائی اس کے شعر میں اپنے پورے قد کے ساتھ بولا کرتی ہے.
یہ جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں کون ہے ایسا جس کا کوئی درد نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے دکھ ہیں, سب کے اپنے اپنے غم ہیں, لیکن میرا درد انوکھا. وحید نشار نے بظاہر ایک مختلف تناظر میں میرے اندر کی بے چینیوں کی بات یوں کی ہے. کبھی تم نے کسی مچھلی کو دیکھا؟ کبھی تم نے کسی مچھلی کو دیکھا ہے جسے لہریں سمندر کے کنارے تک تو لاتی ہیں مگر پھر چھوڑ جاتی ہیں؟ غم جانا اور تل کے خاطر وحید نشاط کی شاعری کا نمایاں پہلو. بسا اوقات وہ بڑی سادگی سے بہت نازک بات کرتا ہے, اتنی نازک کہ اس کو بیان کرنا کسی حباب کو چھو کر دیکھنے کی کوشش. اسے اتنا ہی کہنا ہے کہ اب میں سو نہیں سکتا. اسے اتنا ہی کہنا ہے کہ اب میں سو نہیں سکتا. ایک سپنا جو ٹوٹ چکا ہے اس کی اب تعبیر ملی ہے, یادوں کی زنجیر ملی. اب تیری یاد رلاتی ہے شب و روز مجھے, اب تیرا نقش سرے آب رواں بنا. یہ تو کسی کے پیار نے مجھ کو سکھا دیا, ورنہ یہ انتظار کہاں میرے بس میں تھا. رشتوں اور اقدار کے حوالے سے ان کی بہت ہی نازک نظم چکر کی آخری سطور نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہی کالج کہ میں جس کے کئی معذرت حضرت جذباتی ہو گیا تھا. وہی کالج کہ میں جس کے کئی چکر لگاتا تھا میرے راستے میں آتا. پر یہ آپ خود پڑھ لیجیے گا, اگر میں پڑھوں گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. ہماری قبیل کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خالدار حیات میں اپنا راستہ خود بنانا. سب جانتے ہیں کہ یہ بہت کٹھن سفر ہے. ایک قدم غلط بڑھا اور راہ بھٹک کر کہیں کا کہیں جا پڑا. میں سمجھتا ہوں ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے متعین کردہ راستے سے تھوڑا بہت ادھر ہو گئے ہوں تو ہو گئے ہوں, کم از کم بھٹکے ہوئے. مسافر پر راہ پہ رکھنے میں حرف و اظہار کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. آتش احساس, یار بھائی مجھے پانی دو. آتش احساس جس سے ہم شروع سے نبرد آزما رہتے ہیں, کسی کو کندن بنا جاتی ہے تو کسی کو راکھ کر دیتی ہے. یہ آگ دھیمی بھی ہوا کرے, اس کو مسلسل برداشت کرنا کوئی سہل کام نہیں. آگ ہی تو ہوتی ہے, آگ ہی تو ہوتی ہے, کوئی کندن کوئی غبار ہوا. ہمارے گرد و پیش جو دنیا میں بہت رنگا رنگی ہے, ہر رنگ ہر آنکھ میں یکساں نہیں سمایا کرتا. حرف و اظہار سے تعلق رکھنے والا طبقہ بھی عجیب طبقہ. کوئی ان کو بے حس اور ظالم قرار دیتا ہے کہ وہ کیفیت جو ایک عام آدمی کو گم کر سکتی ہے, شاعر اس کو بڑی خوبی سے یوں بیان کر جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بات نہیں. حالانکہ یہی نام نہاد بے اسی دراصل احساس کی اساس. ہمارے ارد گرد پھیلے مناظر میں تبدیلیاں لگے بندے موسموں سے بہت حد تک مختلف ہوتی ہیں. بقول شہزاد عادل اس شہر خرابات میں ہو جاتی ہے اکثر
وہ بات کہ جس بات کا امکان نہیں ہوتا۔ وحید نشاط کی شاعری میں زندگی کے جن عناصر کا مذکور ہوا ہے ان کا مختصر سا بیان ہو جائے۔ ہمارے مقامی پیش منظر اور پس منظر میں بھی اور گلوبل سطح پر بھی کئی اخلاقی پستی ہے، منافقانہ روش ہے، بدلتے رویے ہیں، دوستی دشمنی، حالات کا جبر اور عدم تحفظ کا احساس ہے، محبتوں اور نفرتوں کی کوشش گزار ہے، اندر اور باہر کی فضا کا فرق ہے، اجالے کی قیمت ادا کرنی پڑتی، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی امیدیں دلانی ہوتی، عمل اور رد عمل کا تموج ہے، یہی زندگی ہے اور ہمیں اسی کو جینا ہے، اسی میں اپنے لیے راہ سفر کا تعین کرنا ہے، منزلوں کا ادراک کرنا ہے۔ چند ملے جلے اشعار پیش کرتا ہوں۔ قدر و قیمت سے اجالوں کی وہی ہیں آشنا، جن کو اپنا گھر جلا کر روشنی کرنی پڑی، اور بہت ممکن ہے میں اپنے حضور سے دوستی کر لوں، بہت ممکن ہے میں اپنے حضور سے دوستی کر لوں کہ اس سے بھی زیادہ کی عداوت یاد ہو۔ دکھنے لگی ہیں شہر میں آنکھیں بھی آج کل، رکھے گا کون شہر کے حالات پر نظر، اور کس قدر ہو گئے محتاط میرے شہر کے لوگ، کس قدر ہو گئے محتاط میرے شہر کے لوگ، دوستی ایک سی رکھتے ہیں گلوکار کے ساتھ، دشمن میرے خلاف جو کرتا ہے سازشیں، دشمن میرے خلاف جو کرتا ہے سازشیں، دراصل اعتراف ہے میرے لیے۔ سب سے پہلا پتھر جس نے مارا تھا، سب سے پہلا پتھر اس نے مارا تھا، وہ جو مجھ کو اپنی جان سے اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر ذات کا بونا ہے، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے، اور اب روکنا پڑیں گے ستم گر کے ہاتھ بھی، اب روکنا پڑیں گے ستم گر کے ہاتھ بھی، بنتی نہیں ہے بات حرکت احتجاج سے، آرزویں خواہشیں ارمان کھو بیٹھا، آرزویں خواہشیں ارمان کھو بیٹھا ہوں میں، کیا جیوں کے زیست کا سامان کھو بیٹھا۔ اب آپ کو بجا طور پر شکایت ہے کہ وحید نشاط نے شعر گوئی میں پورا حصہ نہیں ڈالا۔ اس کم سخنی کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ وہ شعر کہتے نہیں، شعر کے ہو جانے کا انتظار کرتے۔ ان کی شناسائی ظاہر ہے صرف ہلکا تخلیقی ادب اور دیہاری ادب تک محدود نہیں ہے۔ ان دو اداروں میں تو وہ خیر ایک محرک اور متلم کے طور پر معروف ہیں، جو بجائے خود ایک صبر آزما اور مشکل کام ہے، ایک اور عامل وہی دھیمی آنچ ہے جس میں ان کے جذبات و احساسات اور الفاظ و معانی دیر تک پکتے رہتے، اور اس کی حدت جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ان کی غزل سے زیادہ ان کی نظم میں محسوس کی جاتی۔ تاہم ایک بڑی عجیب بات ہے کہ زندگی کے گناہ معاملات میں مستقل طور پر بے چین رہنے والا یہ شخص اپنے اندر کی آگ میں دھیمے دھیمے مگر مسلسل سلگتا رہنے والا یہ شاعر
اپنے شعر میں بہت جلد مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ رانا صاحب، اس کا جواب شاید یہ ہو، اس کی آنکھوں نے